باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث مبارکہ جو ائمہ تحرین نے یک بعد دیگرے ایک دوسرے سے نقل کی ہے، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا سے نقل فرمائی کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ادخلت الجنت، جس وقت مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، جس وقت میں معراج پر گیا اور مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، فرأیت علی بابها مکتوبا بالذہب، تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر یہ سونے کی لکیروں کے ساتھ لکھا ہوا پایا، یعنی سونے کے ساتھ یہ لکھا گیا۔ وہ کون سی چیز لکھی گئی تھی؟ وہ 6 کلمات ہیں جو حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر لکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ۔ دوسرے نمبر پر محمد حبیب اللہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خدا ہونے کا تذکرہ۔ تیسرے نمبر پر علی ولی اللہ، علی کی ولایت کا تذکرہ باب جنت پر لکھا ہوا تھا۔ چوتھے نمبر پر فاطمہ امۃ اللہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اللہ کی کنیز کہا گیا ہے، فاطمہ امۃ اللہ۔ اسی وجہ سے ہم جناب سیدہ کو خاتون جنت کہتے ہیں کہ یہ جنت کے دروازے پر بھی جناب سیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور الحسن والحسین صفوۃ اللہ، حسن و حسین اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں۔ 5ویں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، حسن و حسین کے نام بھی جنت پر لکھے ہوئے تھے۔ اور 6 نمبر پر کیا لکھا ہوا تھا؟ الا مبغضیہم لعنت اللہ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے اگر ہم آج بھی دشمنان اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں یا دشمنان اہل بیت پر دشنام کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جنت کے دروازے پر بھی دشمنان اہل بیت پر لعنت لکھی ہوگی۔ اس لیے یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ محبان اہل بیت پر اللہ کی رحمت ہے اور دشمنان اہل بیت پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اے امت مسلمہ، ذرا جنت کی خواہش بھی دیکھ کر کرنا، غور و فکر کرنا، کیونکہ جنت میں جب جاؤ گے تو وہاں پر دروازے پر بھی علی ولی اللہ، حسن و حسین اور جناب سیدہ کے نام لکھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے منکروں پر اور ان سے بغض اور عداوت رکھنے پر لعنت لکھی ہو۔ اس لیے جو بھی اس دنیا میں ان کا غلام ہے وہی جنت میں جائے گا، جو ان کا دشمن ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔